دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں چودھری ارتضاد حسن نے جو بیان دیا ہے میاں صاحب کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف، اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد میں، سندھ میں، ارتضاد حسن نے ایک بیان جاری کیا ابھی ریسنٹلی، شاید کل ہی، کہ میاں صاحب جو ہیں وہ گویا ضامن ہیں موجودہ حکومت کے، اور موجودہ حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے گئے ہیں، گویا ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خفیہ طاقتوں کے حوالے سے بھی، کہ میاں صاحب جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کو جانے دے گی، لہٰذا وہ پیسے بھی بچا گئے اور خود اپنے آپ کو بھی بچا گئے، تو دونوں بھائی ادھر ہیں، لہٰذا اب نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ خواہش میاں صاحب کے مخالفین کو، اور وہ جو کینہ شتر رکھتے ہیں، یہ ازل سے ہے ان کے دل میں کہ میاں صاحب جائیں اور واپس نہ آئیں، لیکن کیا کریں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ مارشل لاء کے دور میں انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی، بعد میں انہیں سزا ہو گئی اور میسج بھی گئے کہ نہ ہو، یعنی یہ ریسنٹ دور میں یہ جو جھوم جھوم کا دور ہے، اپنا نیب کے جھوم جھوم اور ثاقب نثار اور کھوسا برادران، تو اس کے باوجود وہ واپس آ گئے۔ اب یہ آئے ہیں ایک گویا پیشن گوئی لے کے، نجومی صاحب آئے ہیں ارتضاد حسن کے، وہ واپس نہیں آئیں گے، یقین کریں وہ واپس آ جائیں گے، یہ انہیں بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال وہ چھوڑتے ہیں اپنے گویا کینہ کو اور اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی تسلی کے لیے، اور کچھ امیڈیٹ اور شارٹ ٹرم مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ ارتضاد حسن، آپ کو پتہ ہے کہ 1975 میں سیاست میں آئے، تب وہ ینگ آدمی تھے، آپ 75 سالہ ہیں، تو وہ صوبائی وزیر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہے، 75 سے 77 تک مختلف پورٹ فولیوز رہے۔ پھر ان کی سکس سینس نے یا وجدان نے یہ کام کیا کہ 77 کی تحریک میں بھٹو صاحب کا بچنا محال ہے، تو وہ 77 کی تحریک میں صوبائی حکومت سے استعفیٰ دے کر پیپلز پارٹی چھوڑ گئے اور تحریک استقلال میں چلے گئے۔ بعد میں ظاہر ہے مختلف ایکٹیویٹیز، الٹیمیٹلی وہ ری اپیئر ہوئے، دوبارہ سیاست میں نظر آئے۔ 1988 میں جب بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ واپس تشریف لائیں، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑے۔ اپنا ان کا ذاتی کوئی حلقہ نیابت نہیں ہے، اگرچہ وہ گجرات سے یعنی انسیسٹرل سینس میں وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے لیے یونین کونسل کی سیٹ بھی ناممکن ہے جی، یعنی اس علاقے سے منگوال کا وہ جو علاقہ ہے، تو یعنی پیپلز پارٹی یا نون لیگ مین پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے بغیر اگر اپنے زور بازو پر لڑیں تو ان کی حیثیت، اس لیے کہ وہ وہاں غیر حاضر ہیں، وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، مدت ہو گئی، وہ نہ پیدا ادھر ہوئے ہیں نہ ادھر وہ پروان چڑھے۔ باہر پھر آپ کو پتہ ہے کہ وکالت بڑی پروفیٹیبل ہے ان کی، اور وکالت میں مؤثر ہونے کے لیے اگرچہ ایک ذہانت اور کمپیٹنس پیشہ ورانہ بہت عام فیکٹر ہے، لیکن صرف یہ فیکٹر نہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، اور جو آپ کو نمایاں وکلاء نظر آتے ہیں نا، ان میں اور بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ زیادہ اصل میں ایٹ پلے ہوتے ہیں، لیکن عوام کو ظاہر ہے وہ اور صورت میں نظر آتے ہیں۔ بہرحال ارتضاد حسن آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری کے بھی وکیل رہے، ایون نواز شریف کے بھی وکیل رہے، تب نواز شریف اور ان میں گاڑی چھینتی تھی، اور یہ کم و بیش وہی دور ہے۔ تو بہرحال پھر ان کے درمیان جو شکر رنجی ہے وہ یہ پیدا ہوئی کہ 2013 میں بشرا ارتضاد حسن جو ان کی وائف ہیں، ارتضاد حسن کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ MNA بنے اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بنے اور نون لیگ ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرے۔ انہوں نے اس کے لیے لابینگ کی، مینورنگ کی، لیکن نون لیگ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا۔ شیخ روہیل اصغر آپ کو پتہ ہے لاہور کے بڑے عام شخصیت ہیں، تو وہ MNA بنے۔ بشرا ارتضاد حسن نے 6,690 ووٹ، 6,990 ووٹ، یعنی 10 کا مطلب 7,000 بھی بن نہیں سکے، اور جبکہ ان کے مخالف نون لیگ کینڈیڈیٹ شیخ روہیل اصغر نے 1,19,312 ووٹ لیے، تو وہ گویا 1,12,322 کی یعنی لیڈ سے جیت گیا، اور بشرا ارتضاد حسن کو صرف 4% ووٹ ملے۔ یہ بڑی ایک سخت قسم کی ہزیمت تھی،
بشرا اعتزاز احسن کیونکہ اعتزاز احسن کی وائف تھی تو وہ گویا اعتزاز احسن تو اپنے آپ کو بڑی ہیوی ویٹ چیز سمجھتے تھے، تو اتنی چھوٹی سی ہلکی سی چیز اصل میں نکلے۔ بہرحال ان کی مقبولیت کا عروج جو ہے وہ تھا افتخار چودھری کی تحریک کے دوران، کیونکہ اس وقت عوامی جذبات جو بھی افتخار چودھری کی تحریک کے ساتھ ہوتا اس کے ساتھ ہوتے، تو وہ فیکٹر شامل تھا۔ لیکن ان کی ڈپلسٹی جب نمایاں ہوئی زرداری صاحب کی حکومت میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو الٹیمیٹ فیصلہ کن معاش تھا نواز شریف کی قیادت میں گوجرانوالے جا کر جو کامیاب ہوا، اس سے پہلے ایک وکلاء نے اپنے طور پر بھی اسی طرح کا کم و بیش مارچ کیا جس طرح کا ہمارے مولانا دامت برکاتہم نے اب کیا، تو اس میں بھی اسی طرح کے نتائج نکلے جو اب نکلے۔ تو یعنی وہ گئے وہاں پر، یعنی گیت گائے اور واپس آ گئے، اور اس میں اعتزاز احسن دونوں سائڈ سے، ایک طرف سے وکلاء موومنٹ میں شامل تھے، دوسری طرف ظاہر ہے زرداری کے ساتھ بھی روابط تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ گویا انٹرنلی تو ویل وشر تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہ ان کا کچھ گیا نہ ان کا کچھ گیا، تو وہ بس گلاس توڑا باران نے۔ تو الٹیمیٹلی جب نواز شریف کا مارچ گیا اور اس کی وجوہ ظاہر ڈفرینٹ تھیں، تو اس میں بھی اعتزاز احسن گویا وچولے کی طرح ان کے ساتھ تھے، نواز شریف کے ساتھ بھی ربط تھا اور حکومت کے ساتھ بھی، اور کہیں غیر مرئی طاقتوں کا بھی کوئی جو بھی اثر رسوخ تھا۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی وہ مارچ اتنا مؤثر ہوا کہ اس کی واپسی مشکل تھی، تو اس لیے حکومت نے سمجھا بہتر یہی ہے کہ مان جائے، تو وہ انہوں نے افتخار چودھری کی بحالی کا مطالبہ مان لیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2008 میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، 2013 میں پھر یہ چاہا کہ اب جو ہے وہ گویا انکنٹیسٹڈ ہم، حالانکہ 2008 میں دونوں پارٹیوں کے ساتھ بڑی گڈ ول پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی بعض حرکتوں اور بیانات کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے ان جنرل گرتے گئے، اسی قسم کے ترچھے اور فضول بیانات کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ مرحومہ کے خلاف بھی اسی طرح کا زہر اور کینہ شتر کا اظہار کرتے تھے اعتزاز احسن، بعد میں شرمندگی ہوئی ہلکی سی انہیں تو آپ کو پتہ ہے نا وہ سورت پڑھنی فاتحہ کی آتی نہیں، تو اس میں بھی پھر وہ کوئی زیادہ شرمندگی نہیں محسوس کرتے، اس لیے کہ انتہائی الٹرا ماڈرن بڑا سپر قسم کے لبرل ہیں، بس دوسرے الفاظ سے تھوڑا ادھر ادھر آپ کیا کہیں کہ اس طرح پبلکلی پھر اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ الیکشن جو ہے وہ ایک جو نواز شریف اور ان کے درمیان گویا ایک ویج کریٹ کر گیا، ان کے درمیان ایک تفرقہ پیدا کر گیا۔ اعتزاز احسن اس شکست کو نہیں بولتے جب بھی نون لیگ کا ذکر آتا ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ کینہ آپ کے ذہن پر غلبہ حاصل کر لے تو اعتزاز احسن جیسا جو ہے وہ گیا جہاں دیدہ آدمی بھی پھر اسی روح میں بہہ جاتا ہے، اور کلثوم نواز کے معاملے میں ظاہر ہے جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی اور پھر بعد میں اسی حرکت پر یعنی شرمندگی کا اظہار بھی اگرچہ کیا، لیکن جو نقصان ہو چکا تھا پوری طرح تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی کہ ایک بالکل بے تکی اور غیر ضروری بیان بازی جس کا کوئی مطلب نہیں تھا سوائے کینہ شتر، سوائے ایک ایل ول اور اسپائٹفلنس ظاہر کرنے کے لیے، اس طرح اب بھی کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف اور یعنی گویا اعضامن ہے موجودہ حکومت کے وہ ڈیسٹیبلائز وغیرہ وغیرہ نہیں کریں گے، اس کے اب کئی مقاصد ہیں، اس کے یعنی اب وہ یہ ایک تو وہی ہے اس میں سینس پایا جاتا ہے جس طرح بلاول صاحب ایک دو جگتیں چھوڑتے ہیں نا، کچھ ایک پیریوڈیکلی کہ کچھ مہینے 2 مہینے کے بعد ایک دو جگت چھوڑتے ہیں، وہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب بلاول صاحب پنجاب میں آتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر نون لیگ سے لڑنے کے علاوہ تو کوئی ووٹ نہیں بن سکتا، اور وہ یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی وہ انہیں جاننا چاہیے کہ نون لیگ سے اس طرح نہیں لڑا جا سکتا کہ 1-2 جگتیں چھوڑیں اور بلاولہ اس میں بیٹھ رہے ہیں اور اس طرح ری گین کر لیں پنجاب کو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پنجاب کو واپس حاصل کرنا PPP کے لیے نیئر فیوچر میں بلکہ اب شاید فار ایور ناممکن ہے۔ تو اعتزاز احسن بھی گویا اس وقت ایک کنڈیوسو آڈینس ایک میں موجود تھے، حیدرآباد ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت وغیرہ وغیرہ، تو وہاں اس رو میں بہ گئے کہ ان میں وہ جو نواز شریف کے خلاف گویا ایک کینہ ہے وہ اچھل کر باہر آ گیا۔ تو ایک تو انڈائریکٹلی بلاول صاحب اور ظاہر لواحقین کو خوش کرنے کا معاملہ تھا، ایک فیوریبل آڈینس تھی تو گویا کلیپنگ لینی تھی، اور اس میں
ایک ظاہر کینہ تھا کہ دیکھیں جی بشرا اعتزاز احسن کو اعزاز نہیں لینے دیا ان لوگوں نے، بڑے ظالم لوگ ہیں. اور پھر اس میں نشانہ بازی وہی کہ پنجاب میں ظاہر نواز شریف ہے، اگر اس کو ٹارنش کریں گے تو شاید کوئی سپیس بن جائے، حالانکہ اس طرح نہیں بنتی. اس کے لیے لاہور میں آ کے کام کرنا پڑتا ہے، حیدرآباد میں بیان دینے سے نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ اعتزاز احسن کا کوئی حلقہ نیابت نہیں ہے. اس طرح کے لوگ عموماً سینٹ وغیرہ میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ویسے ضرورت ہوتی ہے سیاستدانوں کو، یہ اسی طرح کی چیز ہے. تو انہیں پر اکتفا کرنا چاہیے. لیکن باہر کبھی کبھار انہیں لگتا ہے کہ شاید میں عوامی سیاستدان بن سکتا ہوں یا بشرا صاحبہ بن سکتی ہوں. تو اس کے علاوہ یہ جو خان صاحب ہیں، ظاہر ایک طرح سے ان کے خلاف بھی یہ بیان ہے. تو انہوں نے گویا کئی پرندے مارنے کی کوشش کی ہے ایک پتھر سے. وہ کہتے ہیں ٹو کل 2 birds with 1 stone. In fact, he was killing many birds with 1 stone. تو بہرحال اس میں وہ برڈس کو تو کچھ نہیں ہوگا، ان کی اپنی شہرت جو پہلے ہی لو اسٹیپ پر ہے مزید خراب ہوگی. تو اس طرح یعنی آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف بھی واپس آئے گا اور پھر اعتزاز احسن اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں کرتے آپ کو نظر آئیں گے. تو لہٰذا ایک اسی طرح کہ اس طرح سینسیبل آدمی کو جو ایک بڑا جہاں دیدہ ہو، تجربہ کار ہو، بہتر ہوتا ہے کہ سوچ کر بول لے، خاص طور پر اگر وہ پرومیننٹ بھی ہے. تو باہر شاید اعتزاز احسن نے جو اعزاز یا عزت کمانی تھی وہ کما چکے، اب شاید ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. تو دیکھتے ہیں. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب فرمائیں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور ہم سے بات کریں کمنٹ کر کے اور لائک کر کے. خدا حافظ.